سب سے پہلے تو ارشاد فرمایا کہ یہ وہ محبوب ہیں جو نبی امی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی مدرسے سے پڑھا نہیں، حضور علیہ السلام نے کسی دنیاوی استاد کے سامنے بیٹھ کر تعلیم حاصل نہیں کی۔ محبوب کو جو پڑھایا اور سکھایا ہے رب تعالیٰ نے ہی سکھایا ہے۔ حضور نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، حضور کا کوئی استاذ نہیں، لیکن علم و حکمت کے، فہم و فراست کے، تدبر اور دانائی کے وہ عظیم موتی میرے رسول پاک نے بیان فرمائے ہیں جو کسی اور کے حصے میں کبھی نہیں آئے، نہ آ سکتے۔ نبی پاک امی ہے، کسی دنیاوی استاد سے سرکار نے نہیں پڑھا، اور یہ بھی حضور کی نبوت پر اعلیٰ دلیل ہے کہ پڑھا کسی سے بھی نہیں، لیکن جب حضور بولتے تو حکمت کے موتی پوری دنیا کے اندر پھیل جایا کرتے اور خوشبو سمٹ جایا کرتی۔ عرب کے لوگوں کو اپنی دانائی پر بڑا فخر اور ناز تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم سے دانا کوئی نہیں، لیکن جب حضور بات کرتے نا، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ عرب کے اندر اختلاف ہو گیا تھا، جب یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اختلاف ہو گیا۔ ابھی نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، پہلے تو بڑے ذوق شوق سے مل کے بیت اللہ شریف کی نئے سرے سے انہوں نے تعمیر کی، لیکن چونکہ رقابت رکھتے تھے، آپس میں دشمنیاں رکھتے تھے، جب حجر اسود کو اپنی جگہ پہ لگانے لگے تو اختلاف ہو گیا۔ ایک قبیلہ کہنے لگا میں کروں گا، دوسرا کہنے لگا میں کروں گا۔ یہ خاندانوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، جماعتوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن جو لیڈر اور قائد ہوتا ہے اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو جوڑ کے رکھے۔ اقبال کہتے ہیں کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کیونکہ میرے کارواں میں نہیں خوب دل نوازی۔ اس کا کام ہوتا ہے جوڑ کے رکھنا۔ اب ان کفار کے درمیان، قریش مکہ کے درمیان اختلاف ہو گیا، ایک قبیلہ کہتا ہے حجر اسود میں لگاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں لگاؤں گا۔ ایک سیاںا بندہ بولا، کہنے لگا لڑو نہ، کل جو سب سے پہلے حرم شریف میں بیت اللہ میں داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لو۔ وہ جس قبیلے کے بارے میں کہہ دیں گے وہی حجر اسود کو نصب کر دے گا۔ اللہ کی شان یہ کہ صبح سب سے پہلے حرم میں رسول رحمت داخل ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب تو یہ سارے خوش ہو گئے کہ یہ تو صادق اور امین ہے۔ آپ زیادہ توجہ کیجئے گا، انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ جو بھی جس کے حق میں بھی آنے والا فیصلہ کرے گا قبول کریں گے۔ تو اگر نبی پاک علیہ السلام کسی ایک قبیلے کا نام لے دیتے تو انہوں نے تو طے کیا تھا کہ جس کا بھی نام لیں گے ہمیں قبول ہوگا، لیکن میرے محبوب امی ہیں، پر رب نے وہ فہم و فراست دیا ہے، وہ کمال دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو شان و عظمت عطا فرمائی، وہ بلندی عطا فرمائی ہے نبی پاک کو کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دم خود ہو جاتی ساری کائنات۔ حضور نے فرمایا کیا جھگڑا ہے؟ کہا جھگڑا یہ ہے کہ ایک قبیلہ کہتا ہے حجر اسود میں رکھوں گا، دوسرا کہتا ہے میں رکھوں گا، اور کچھ نے تو پیالے میں خون ڈال کے قسم بھی کھا لی ہے کہ مریں گے یا مر جائیں گے، لیکن حجر اسود کسی اور کو نہیں رکھنے دیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ لڑائی ہے تمہاری؟ کہا ہاں۔ تو محبوب نے نا اپنی چادر مبارک کو بچھایا، حجر اسود کو اٹھا کے چادر میں رکھا، فرمایا لڑو نہ، سارے قبیلے ہی چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لو۔ 12 کے 12 قبیلوں نے چادر کا ایک ایک کونا پکڑا، وہ اٹھا کے لائے جہاں رکھنا تھا۔ محبوب نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے جو رکھا نا حجر اسود کو، اور پھر پلٹ کر ان کے چہرے دیکھے تو حضور کے فیصلے پر سارے راضی ہو چکے۔ یہ دانائی، یہ تدبر، حضور امی۔ اور ایک اور بات بھی، ہم اپنی نسلوں کو مطمئن نہیں کرتے، ڈانٹ کے چپ کراتے ہیں۔ اگر ذہنی سطح پر کوئی سوال ابھرتا ہے، گھر میں کوئی اختلاف ہوتا ہے، تو ہمیں دلیل کی طاقت کے ساتھ سامنے والے کو مطمئن کرنا چاہیے۔
ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس روشن دلائل ہیں، ہمیں ذہنی سطح پر ابھرنے والے سوالات کے جواب دینے چاہیے، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے قبیلے کو، اپنے دوستوں کو مطمئن کرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بعض اوقات ڈانٹ دیتے ہیں، بعض اوقات اس طرح کا رویہ کرتے ہیں کہ لاپرواہی کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے سوالوں کے جوابات کا، لیکن ہم توجہ نہیں دیتے۔ فتح مکہ ہوا اور کچھ عرصے کے بعد ایک بڑا معرکہ پیش آیا، تو اس بڑے معرکے میں مال غنیمت آیا۔ اب اصول یہ تھا کہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے تھے ان کی تالیف قلب کے لیے انہیں زیادہ مال دیا جاتا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ لوگ تعلق توڑ دیتے تھے، تو نئے مسلمانوں کو مؤلفۃ القلوب، یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے، ان کو زیادہ دیا جاتا تھا۔ تو مکے میں جو لوگ تازے مسلمان ہوئے تھے حضور نے ان کو زیادہ مال دیا۔ اب انصار مدینہ میں سے ایک دو نوجوانوں نے یہ کہہ دیا کہ حضور کے وہ اپنے رشتہ دار ہیں نا، معاذ اللہ، بس وہ جذباتی بات کسی کی زبان سے نکل گئی، قریبیوں پر توجہ، اور کہیں بھی محبت میں ان کا خیال تھا، شارحین کہتے ہیں کہ اگر حضور ادھر نوازنے لگے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو واپس مکے چلے جائیں، محبت میں کہا۔ تو اب اس پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ فرمایا انصار مدینہ کو، یہ مسلم شریف میں موجود ایک ترکی خیمہ تھا، فرمایا انصار کو خیمے میں جمع کرو۔ خیمے میں جمع کیا تو حضور فرمانے لگے، یہ ذرا انداز دیکھیے میرے کریم، حضور فرمانے لگے، مدینے والوں تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ آپ کے شہر والوں نے تو آپ کو بڑی تکلیف دی تھی، ہم آپ کو یہاں لائے تھے، تم کہہ سکتے ہو؟ ان کی آنکھوں سے فوراً آنسو چھلک پڑے، یا رسول اللہ ہم کون ہوتے، ہم پر تو آپ نے مہربانی کی، آپ تشریف لے آئے۔ وہ دو عالم کی رحمت تھے، جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضور نے فرمایا تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ یہ تو بدر میں تلواریں لے کر شہید کرنے آئے تھے، ہم نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، کہو۔ وہ رو پڑے، یا رسول اللہ نہیں، یہ تو ہم پہ اللہ رسول کا احسان ہے کہ ہم میں سے کوئی شہید ہو گئے، کوئی غازی ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم کہو کہ یہ احد میں آپ پر پتھر برساتے تھے، ہم نے سینے آگے کر کے ڈھال بنائی تھی، کہو۔ ہر ایک آنکھ آنسو برسانے لگی، آنسوؤں کے وضو ہونے لگے۔ جب پوری طرح دل نرم ہو گئے تو محبوب نے ایک جملہ ایسا کہا کہ سوال ہی سرے سے ختم ہو گیا۔ فرمایا مدینے کے میرے بھولے انصار، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ مکے والے اپنے گھر جائیں تو بھیڑ بکریاں اونٹ لے کے جائیں، اور تم جب مدینے جاؤ تو اللہ کا رسول اپنے ساتھ لے کے جاؤ؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم مجھے اپنے ساتھ؟ بس پھر تو دل نعرے لگانے لگے، روحیں وجد کرنے لگی، طبیعتیں کھلنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لفظوں پر وہ لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ حضور امی ہیں پر محبوب بات کرتے ہیں نا تو سینہ ایسے کھل جاتا ہے کہ جیسے نور نالا نور ہو گیا۔ حضور بات کرتے ہیں تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام گفتگو کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے ساری باتیں میرے لیے ہی ہیں۔